اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز ایکسپوز کرتا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچاتا ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, جیسے رافضی فضل ہمدرد, جیسے یاسین قادری, یہ بیسیکلی شیعہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی رافضی ہیں. یہ سنی لبادہ اوڑھ کے سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے پیچھے وہی ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, ظاہر ہوں گے. اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اس جھگڑے کو رہنے دیں. اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے. اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے, امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے, یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں, محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر. آپ نے ویڈیو دیکھ لی. اب آپ دیکھیں کہ بات تو اپنی طرف سے بڑا یعنی کہ نیوٹرل ہو کے اور بڑا یعنی کہ دیکھیں امام مہدی تو امام مہدی ہیں. جس طرح اصحاب کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 300 سال سلا دیا, تو کیا ان کو غار کے اندر نہیں سلا سکتے؟ ٹھیک ہے یار, اس جاہل انسان کو یہی نہیں پتا. اگر تو یہ اپنے آپ کو, ویسے تو ہم تو اس کو رافضی کہتے ہیں, اس میں کوئی اتنی مطلب کوئی جسے کہتے ہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آج پھر پروف کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جاہل آدمی کو یہی نہیں پتا کہ ان کا جو شیعوں کا امام مہدی والا نظریہ ہے وہ کیا ہے. ان کا امام مہدی والا نظریہ, استغفر اللہ معاذ اللہ, ہمارا تو نظریہ یہ ہے نا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے, فیصلہ کن جنگ ہوگی, ٹھیک ہے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور حضرت امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا, بیت اللہ میں ہوگا, ٹھیک ہے. احادیث ہماری یہ کہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا یعنی کہ عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جی جو امام مہدی ہیں بیسیکلی وہ آئیں گے. میں نے تو ان کی کتابوں سے ویڈیوز میں ایکسپوز بھی کیا ہے کہ امام مہدی آئیں گے, آ کے ان کو اور کس چیز کی ٹینشن نہیں ہے, ان کو یہی ہے, صحابہ والی ٹینشن ہی ہے کہ وہ آئیں گے. سب سے پہلے جی حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کو قبروں سے نکالیں گے, نکال کے ان کو سزا دیں گے, اور وہ اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. اور یہ میں نے کتابوں سے پروف کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی کتابوں میں مینشن ہے. لیکن میں آج آپ کو ان کے اپنے عالم کی منہ کی زبانی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ آئے کہ آپ کا انجینئر محمد علی مرزا جو ہے بیسیکلی یہ کس قدر, آپ لوگ تو نہیں مانیں گے کہ یہ رافضی ہے, اس کا عقیدہ ہے ہی رافضی. کیونکہ یہ ان کے امام مہدی کو, ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے, یہ ان کو ان کے ساتھ ملا رہا اور کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, ان کے امام مہدی آئیں یا ہمارے امام مہدی آئیں, دونوں ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. کیسے ایک بات ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبروں سے نکالیں گے, اور قبروں سے نکال کے نعوذ باللہ ان پہ حد قائم کریں گے ان کو. اور پھر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے. میں نے جلال العیون ان کی ایک بک ہے, اس سے باقاعدہ ریفرنس دیا تھا ملا باقر مجلسی نے, باقاعدہ اس میں بکواسات کی ہوئی ہیں ساری, یہ حق الیقین میں بھی ہے, ہر ان کی بہت ساری کتابوں میں مینشن ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا اصل چہرہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو رافضی نہیں ہے, یہ تو آپ غلط بات کرتے ہیں, وہ تو شیعوں کے خلاف ویڈیو بناتا ہے. کیا ویڈیو بنائی شیعوں کے خلاف آج تک اس نے؟ کیا بولا وہ شیعوں کے خلاف آج تک؟ کبھی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اب میں بھی آپ کو ویڈیو جو دکھا رہا ہوں نا, یہ میں شیعہ عالم کی ویڈیو دکھا رہا ہوں تاکہ یہ اس انجینئر محمد علی مرزا کے منہ پہ ایسا زوردار تھپڑ ہوگا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جی رافضی نہیں ہوں, اور میں تو, جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں, جو اس کے اسٹوڈنٹ جاہل جو ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کوشچن تھا آپ سے. جی الیاری صاحب, امام مہدی کے ظہور کے ہم بھی قائل ہیں, امام مہدی آئیں گے, لیکن آپ کے ہاں جو پرسنالٹی ہے امام مہدی کی تھوڑی سی مجھے اس حوالے سے سخت لگی. جو میں نے ایک دو چیزیں پڑھیں کہ شیخین کو قبروں سے نکالا جائے گا, اور نعوذ باللہ امہات المومنین کو بھی, اور حد جاری کی جائے گی. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ایک تو یہ رہنمائی فرما دیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ بات کہاں تک, مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. ہاں, ان کو اگر وہ نکالا جائے پر وہ خود آ کے, ٹھیک ہے نا, عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں اس زمانے میں, آپ کو تو پتہ, عیسیٰ کو تو مانتے ہو نا, اور عیسیٰ کو تو مانتے ہو نا, عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے, اور عیسیٰ تو ان کے ساتھ ہے, ان کو نہیں مانتے. عیسیٰ تو ان کا ایک چھوٹا سا شیعہ ہے, ایک چھوٹا سا سولجر ہے, سپاہی ہے, اس کو تو مانتے ہو, وہ تو زندہ کر سکتا ہے نا. بھائی جب زندہ کرے گا نا
پھر بخاری مسلم کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود اقرار کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, او بھائی پھر بخاری مسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر خود بغیر کسی سند کے, صحیح سند کے ساتھ خود وہ اقرار کریں گے کہ بھئی ہم نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. پھر ہم شیعوں سے کیا کہیں گے؟ شیعوں سے کہیں گے جھوم جاؤ, شیعوں جھوم جاؤ. ہے کہ نہیں بھائی؟ بنتی ہے نہیں بنتی شیعہ جھوم جائے؟ دیکھ لیا آپ نے ویڈیو. میرے حساب سے آپ کو صبر آ جانا چاہیے اب نا, اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے, یہ رافضی ہے اور پیور رافضی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے حضرت امام مہدی کے بارے میں اور ان کا عقیدہ کیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو کیوں فرق پڑے گا؟ کیوں؟ اس کو پیسے ملتے ہیں, اس کو فنڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کچھ غلط بات کرتا ہے تو اس کے سر پہ چپیڑے آتی ہیں اور یہ جوتے پڑتے ہیں, بالکل صحیح ہو جاتا ہے, تردید کر دیتا ہے. یو ٹرن کا تو ماسٹر ہے. تو جب اس کو شیعوں کے خلاف یہ کوئی اگر غلطی سے اس کے منہ سے کچھ نکل بھی جائے تو وہ پھر اس کو تردید کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہے آپ کا انجینئر محمد علی مرزا, اور بھائی یہ رافضی ہے, یہ اس کا عقیدہ ہے. اس کی ایک اور ویڈیو تھی جس میں اس نے اپنے منہ سے کہا, اس نے اپنے منہ سے اس میں اقرار کیا کہ جی یہ جو 87% جتنے بھی سنی ہیں پہلے میں ان کو لٹا لوں, اس کے بعد جتنے بقایا بچ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, 15% جو شیعہ ہیں وہ تو خود ہی میری طرف آ جائیں گے کیونکہ میں شیعان علی میں سے ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ. بات شیعان علی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 87% سنیوں کو لٹائے گا, اور میں تو چونکہ وہ میرے موقف پہ ان کو یعنی کہ اعتراض نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی میری طرف آ جائیں گے. تو میرے حساب سے تو کچھ دن بعد آپ دیکھ لیجئے گا امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا بھی یہی ہوگا, انجینئر محمد علی مرزا, جو اپنے آپ کو اب امام کہنے لگ گیا ہے. اور خاص طور پہ بعد میں, پہلے نہیں ایلیبوریٹ کرتے, اس کے سٹوڈنٹ لکھ رہے ہیں امام یہ کہہ رہے ہیں. بھئی امام انجینئر محمد علی مرزا سمجھ گیا جی امام بنتا ہے, لیکن اماموں والی حرکتیں جو ہیں نا وہ یہ شروع کر دی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ کچھ دنوں تک یہ اعلان کر دے گا امامت کا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور امامت کا ہمارے اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن, میں نے تو شیعوں کو باقاعدہ للکار کے ان کو چیلنج دیا ہے کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی, تم تباہ ہو جاؤ گے, تم برباد ہو جاؤ گے, لیکن تم قیامت تک امامت ثابت نہیں کر سکتے. کس سے؟ قرآن سے. تو اللہ عز و جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.